معزز سامعین گرامی قدر، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ آج مسلمان امت کے اوپر یہ وقت آ چکا ہے کہ پوری کی پوری مسلمان امت اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہودیوں کے ہاتھوں ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، اور کسی کا ضمیر نہیں جاگ رہا۔ یہ جو 55 اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے کوئی ایک حکمران ایسا نہیں جو آگے بڑھ کر رسول اللہ کی اس حدیث کو عملی جامہ پہنائے کہ دشمن کے لیے تیاری کرو، اور اس حدیث کو عملی جامہ پہنائے کہ قوت رمی ہی اصل قوت اور طاقت ہے، اسلحہ سازی ہی سپر پاورز کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ کے فرامین اور قرآن اور سنت کے سارے محکم دلائل اس بات کے اوپر دال ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے 1400 سال قبل اور اللہ نے 1400 سال قبل جو آیات کو نازل فرما دیا کہ سپر پاور، قوت و طاقت کا مرکز اور مرجع ہمیشہ وہ ریاست رہے گی جو اسلحہ سازی میں آگے ہوگی، اس اصول کو مسلمان ممالک بھول گئے۔ آج بھی بعض فلاسفرز اور تھنکر یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت جس کی سب سے اچھی ہوتی ہے وہ سپر پاور ہے۔ جھوٹ ہے۔ جاپان کی معیشت امریکہ سے مستحکم ہے، لیکن جاپان سپر پاور نہیں ہے۔ تعلیم جس کی سب سے زیادہ ہوگی وہ سپر پاور ہوگا۔ اسکینڈینیوین کنٹریز اور تعلیم کی ریشو دیکھ لیجئے، ان کی امریکہ سے بہتر ہے، لیکن وہ سپر پاور نہیں ہے۔ سپر پاور کون ہے؟ امریکہ ہے۔ وجہ ہاں تعلیم کا اور معیشت کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہے۔ جو اسلحہ سازی میں الا ان القوت رمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، نشانے بازی میں اصل طاقت ہے، اور دشمنوں کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے تیاری پکڑو، اسلحہ سازی کی صنعت میں ترقی کرو۔ مسلمان ایک توپ کے سامنے اور ایک بندوق کے سامنے گوروں سے شکست کھا گئے، تلوار کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔ آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر غالب آئیں تو اسلحہ سازی کی صنعت کے اوپر توجہ دینی ہوگی، اور اسلحہ سازی کی صنعت میں آگے چلنا ہوگا۔ شکر یہ ہے کہ پاکستان نے کسی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کیا، ایٹم بم بنا لیا، لیکن آج جو باقی 55 اسلامی ممالک ہیں یا پاکستان خود بھی ہے، ایک طرف فلسطین ہے اور ایک طرف آج 27 اکتوبر ہے۔ انڈیا نے 1947 میں جس کو بلیک ڈے کے نام کے اوپر یاد کیا جاتا ہے، ہمارے سے کشمیر کو چھین لیا، غیر قانونی طور پہ، غیر اصولی طور کے اوپر۔ جو اصول آپ نے بنائے تھے، جوناگڑھ، حیدرآباد کی ریاستوں نے تو مسلمان ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان کو آپ نے کہا جی اکثریت کے، اور یہاں پہ جو اکثریت تھی اس کے بارے میں کہا جی مہاراجا نے یہ کہا ہے۔ آج رات کو جب بھی یہ اکتوبر کا مہینہ آتا ہے، انڈیا اسی عزائم کا اظہار کرتا ہے، اسی جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سیالکوٹ بارڈر کے اوپر کل رات کو انہوں نے وہی کام کیا، وہ جب بھی یہ تاریخیں آتی ہیں وہ دہراتے ہیں، لیکن ہم نہیں جاگتے۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا۔ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک؟ جب تک آخری فلسطینی بچہ مر نہیں جاتا۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ کون سی اینٹ لگنی ہے مسلمانوں کو جس کا جواب پتھر سے دیا جانا؟ ختم۔ مسلمان امت مرحوم ہو چکی ہے۔ اب فلسطین کسی اسلامی ملک کا وطن کا مسئلہ نہیں رہا۔ کشمیر پاکستان کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، باقی اسلامی ممالک کا مسئلہ نہیں رہا۔ وطنیت آج آگے چلی گئی ہے۔ اللہ کے بندو، وطن پرستی چھوڑ کے مسجد اقصی پورے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ کسی وطن کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو مسجد سمجھ کے ہی اس کا دفاع کر لو، مسجد سمجھ کے ہی۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے وہاں پہ 250 نمازوں کی فضیلت بیان کر کے گئے ہیں رسول اللہ، اور اس کے اندر یہ اشارہ موجود تھا کہ میرے صحابہ اس کو فتح کر لینا، وہاں پہ نماز پڑھنا 250 نمازوں کے برابر ہے، اور صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت عمر نے فتح کر لیا۔ میں اور آپ اس بحث میں الجھے ہیں کہ اس کے اوپر آج ہمارے مسلمان تھنکرز بعد
اس بات کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر مسلمانوں کا حق ہے نہیں ہے. قبلہ اول ہے, 250 نمازیں ہیں, جن مساجد کی طرف سفر کرنا رسول اللہ نے کہا الاؤڈ ہے ان مسجدوں میں شامل ہے. پھر بھی ابہام, پھر بھی وسوسے, پھر بھی مغالطے ڈالے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے. اور دکھ کی بات آپ کو بتلاؤں کیا ہے, غزہ میں مسلمان مر رہے, ہم یہاں تو لیڈر کا استقبال کر رہے ہیں یا کرکٹ کے ورلڈ کپ میں مصروف ہیں, اور ستم بالائے ستم نگران حکومت پنجاب نے جو اعلان کیا ہے وہ زخموں کے اوپر نمک پاشی نہیں ہے مسلمانوں کے. 16 دن کے لیے پنجاب میں موسیقی کا فیسٹیول منعقد کیا جائے گا, ہر روز ایک نیا گلوکار پرفارمنس دے گا. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. آپ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, کوئی عقل کو ہاتھ, کوئی بندہ جسٹر ہی, کوئی علامتی سمبل, کوئی مذمت کا اور غم کا اظہار نہیں. پنجاب کے اندر نگران وزیر اعلیٰ کی خواہش کے اوپر 16 دن موسیقی کا فیسٹیول چلے گا, ناچ گانے بنگڑے ہوں گے, گلوکار موسیقی چلائیں گے. یہ آپ کو غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر بمباری جو ہو رہی ہے اس کی تکلیف ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی اصلاح کیجئے, اپنی اصلاح کیجئے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں فلاں نہیں یہ کر رہا, فلاں نہیں یہ کر رہا. جی ایران نے 470 بیانات دیے ہیں, ایک مسائل نہیں چھوڑا. ٹھیک بات ہے, نہیں چھوڑتا وہ, نہ اس نے چھوڑنا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز کی سیلیبریشن منا رہے ہیں؟ بڑا پیسہ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف کروڑوں روپیہ ان فیسٹیولز میں لگایا جا رہا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اسلام کے خلاف جو کام ہو وہاں پیسہ بھی بے دریغ لگا دیا جائے, کسی کو اعتراض نہیں ہے.